اختیار مستقل بالذات، غیر مستقل بالذات، ما فوق الاسباب، ما تحت الاسباب کے بارے میں مختصر وضاحت. میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے، اس میں یہی انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے کہ اگر کوئی مستقل بالذات مانے نا کسی ہستی کے لیے کہ وہ مدد کرتی ہے تو وہ شرک ہوگا، اگر غیر مستقل بالذات مانے اور یہ کہے کہ اللہ کی اطاعت سے ہے اور ہمیشہ سے اس کے ساتھ یہ کوالٹی اٹیچ نہیں ہے تو وہ عین توحید ہو جائے گی. ہم یہ کہتے ہیں یہ فرق ہے ہی نہیں ہے. اگر یہ فرق ہوتا تو جو مسند احمد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کے سامنے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. صحابہ کے زمانے میں شرک آیا تھا صحابہ کے اندر؟ نہیں، ظاہر ہے وہ تو پیور توحید میں ہی آئے تھے نا. نبی علیہ السلام فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا ہے؟ اندازہ کریں. اللہ اکبر. اب اس کو پتا کہ جواب دینے سے نہیں یا رسول اللہ عطائی کہہ رہے ہیں، عطائی غیر مستقل بذات. ہاں نہیں میں ذاتی نہیں مان رہا، ذاتی اللہ دہی ہے، تھوڑا عطائی ہے، مستقل اللہ کے ساتھ ہے. اس زمانے میں یہ کام ہی نہیں تھے. میں نے ایک بریلوی عالم کو نا جیلم کے وہ ہیں، یہ میں نے جب حدیث سنائی نا تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو حدیث کی سمجھ نہیں آئی ہے. انہوں نے آگے سے یہ کہا تھا نبی علیہ السلام نے کہ تم نے کہیں اللہ سمجھ کے تو نہیں مجھے ساتھ شامل کیا؟ دیکھو میں کہ نا اے بھی آ جائے، زیادہ اونچی تو نہیں ہوگی. آگے الفاظ ہیں قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کیا ہے جو اکیلا اللہ چاہے. اب ان الفاظ نے اس کے حفاظت کر دی حدیث کی. جو آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھے اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا، اکیلا جو اللہ چاہے یہ کیا ہے. یہ جو الفاظ ہیں نا یہ بتا رہے ہیں کہ حضور نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ دیکھ مطلب کدھر تو عطائی دا فرق تے کر رہے ہیں نا، اے چکر نہیں سیا ہے، آگے آ گیا اس سے بھی بڑھ کے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے خطبہ دیا. اس نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، وہ گمراہ ہو گیا. اس جملے میں لٹریچر کی کوئی خرابی نہیں ہے. کیوں؟ اس نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا. لیکن امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توحید پہ سینسٹیوٹی لیول دیکھیں. آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو. ہوئے ہوئے ہوئے، یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب ذرا میٹھی میٹھی باتیں کریں. نہ سر، توحید پہ حملہ ہو تو رحمت للعالمین کی بھی آپ لینگویج سنیں. بئس الخطیب انت. میں نے تو کبھی کسی مولوی نو نہیں کھلو کے کیا جمعے دے خطبے وہ کڈا برا خطیب ہے، جعلی روایتیں پیش کر رہے ہیں. نہیں کہا، ہونا تو ایسے ہی چاہیے. ہاں، اور اس طرح بھی ہونا چاہیے کہ جس طرح حضرت عمر سے سلمان فارسی نے پوچھ لیا تھا نا تیرے کپڑے کہاں سے آئے ہیں، ہمیں بھی مولویوں سے پوچھنا چاہیے کہ ماموں پارٹی تیری تنخواہ 15,000 ہے، تو گڈی کی تو لئی ہے 35 لاکھ دی؟ کیونکہ تو نے خود ہی بتایا نا کہ حضرت عمر سے پوچھ لیا تھا. اچھا، پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ تجھے چاہیے تھا تو کہتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے؟ ہائے ہائے ہائے. ویسے ہی مقدمہ حضور کے ساتھ لڑا جا سکتا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے پہلے جملے میں بول دیا تھا نا، اور کسی بھی زبان میں کسی بات کو ریپیٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا. جب آپ ایک دفعہ اس کو واضح کر دیں اسی کانٹیکسٹ میں وہ بات درست ہوتی ہے. میں نے کہا نا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا. تو میں نے اللہ اور رسول کو لادہ کر دیا تھا پہلے ہی سرکار. لیکن یہ کسی کی ضرورت ہو آلے ایسی گلاں تے انہیں کیتی ہی نہیں، وہ بھی نہیں کیتی، اے بھی نہیں کیتی کہ مستقل بذات غیر مستقل بذات عطائی، کوئی کہانی ہوندی نہیں سی اس زمانے. آپ نے فرمایا تو نے کہنا تھا کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، تو نے یہ کیوں کہا جو ان دونوں کی کرے؟
لٹریچر میں خرابی نہیں تھی، وہ اللہ رسول لادا کر چکا تھا پہلے جملے میں. لیکن یہاں ہمارے ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا ہک کی ڈو آ کے وہ کافر و مشرک ہے. ہاں سرکار جڑا ڈھوں کی ہک آ کے نا وہ کافر و مشرک ہے. ایک ہے تعلیمات میں، وہ بھی ہم بھی ایک مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. احکامات ماننے میں اللہ رسول ایک ہے، لیکن اس اعتبار سے خالق اور مخلوق کا فرق تو کرنا پڑے گا. ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں، جب آپ نے کہا بئس الخطیب انت، اس میں تو یہ ہے نا، ابو داؤد میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ نکل جائے ادھروں. ہائے 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 ہائے، اے سر اے غامدی اور طارق جمیل سٹائل نہیں جی ہے سرکار، ہاں اے مدینہ شریف سٹائل ہے. اٹھ نکل ادھروں. جو نبی اتنا سینسٹیو ہو توحید کے معاملے میں کسی صورت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس کی امت کو شرک کرنا چاہیے تھا، اور وہ بھی اس نبی کے ساتھ کہ جس کی بخاری میں حدیث ہو، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث، اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ حضور کی بیماری کے آخری دن چل رہے تھے، آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اما عائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام ہمیں ڈرا رہے تھے، اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ حضور کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حجرے کی دیوار ہٹا دیتی، لوگ ڈائریکٹ قبر کی زیارت کر لیتے. لیکن اما عائشہ کہتی ہیں مجھے خود ڈر تھا کہ یہ قوم یہ کام نہ ڈال دے. آج سعودی حکومت ہٹ جائے نا، یہ سارے ڈول ڈمکے لے کے وہاں پہنچے ہوں گے. ہاں تو پہلے ہوتا رہا ہے، سلطنت عثمانیہ کے دور میں جالی شریف کے باہر بیٹھ کے محفل میلاد ہوتی تھی، اس وقت ان ظالموں کو خیال نہیں آیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. مفتی اعظم سعودیہ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. یہ تو لوگ کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام مر کے مٹی ہو گئے، نعوذ باللہ. سر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. پوری دنیا کے مسلمان ہر فرقے کے مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آخرت کی زندگی کے ساتھ اپنی قبر میں زندہ ہے، ان کا جسم سلامت ہے، لیکن دنیا کی سی زندگی نہیں ہے. وہ وہاں جو مفت کتاب دیتے نا حاجیوں کو قبر رسول کی حاضری کی، جس میں مفتی اعظم سعودیہ 1999 میں فوت ہوئے ہیں، 60 سال سے زیادہ وہ مفتی اعظم رہے ہیں. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی زندگی میں تھے. آپ کی قبر مبارک کے پاس اونچی آواز نہیں کی جا سکتی. ہاں جی، اور یہ لوگ وہاں پاس کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بھائی باہر جا کے پڑھو. اور پھر باقیوں کا پہلے لائن میں لگے ہوتے ہیں، جب پہنچ جاتے ہیں 10 منٹ نہیں ہٹتے، یار پیچھے جو لوگ ان کو سلام پیش کرنے دے. اور جب وہ سامنے جو کھڑے ہوئے شرطے ہوتے ہیں جو ڈیوٹی پہ مامور ہیں، وہ ان کو ہٹاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مندے ہی نہیں نے. کوئی کہے گا جی وہ کانڈ کر کے کھلوتے ہیں انہیں. بھائی اگر وہ جالی شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو تمہیں کیسے وہاں سے ہٹائیں؟ تم لوگ بھی مانتے ہو کہ روزہ شریف پہ جب جانا ہے آپ نے تو کعبے کی طرف پیٹ کر کے روزہ شریف کی طرف منہ کر کے سلام عرض کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. تو اس وقت ہم آپ کو کہیں آپ کعبے کو پیٹ کر کے کھڑے میں، غلط بات ہے. لیکن دیکھیں ان کا حوصلہ، زبان سے ایک لفظ نہیں وہ بولتے، ان کی ایسی تربیت کی ہوئی ہے انہوں نے، اشارے سے وہ بات کرتے ہیں، وہ تو پاس حاجی حاجی اس طرح کر کے. ان کے والے کریں تو یہ جالیاں اکھاڑ کے لے آئیں. دیکھیں چھوٹی کینچیاں لے کے گئے ہوتے ہیں اندر، غلاف کعبہ کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے تبرکن لے کے آتے ہیں. اور سرکار غلاف کعبہ تے شاہی کوئی نہیں، نبی علیہ السلام کا اپنا کرتا عبداللہ ابن ابی کو نبی علیہ السلام نے، بخاری مسلم میں آتا ہے، دیا، جنازہ پڑھایا، اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈالا، کیونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس کی دلجوئی کے لیے، کیونکہ قانوناً تو وہ بھی صحابی تھا نا، قانوناً کلمہ گو تو تھا. جنازہ بھی پڑھا دیا. قرآن میں آیت نازل ہوگی کہ 70 دفعہ بھی آپ استغفار کریں نا، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ رسول کا یہ دشمن ہے. اور آندہ آپ نے کسی منافق کی قبر پہ بھی کھڑے نہیں ہونا، نہ اس کے لیے دعا کرنی ہے، نہ اس کا جنازہ پڑھانا ہے.
سرکار اگر نبی علیہ السلام کا کرتا مبارک کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کر سکتا تو غلاف کعبہ تو شے ہی کوئی نہیں، وہ تو توڑا بنایا ہوا ہے نا۔ حضور کا کرتا تو وہ ہے جو آپ کے جسم میں عطر کے ساتھ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کالا جبہ نکالا اسما بنت ابی بکر نے، حضرت عائشہ کی بڑی بہن نے، اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا کرتا ہے جو حضور پہنتے تھے، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ تو حضور کا اپنا کرتا مبارک، اس سے کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں ہوتا، جو اس کے کرتوت ہیں وہ اس نے بھگتنے ہیں۔ تو برکات رکھ، یہاں لوگوں نے عہد نامہ قبر کے اندر رکھا ہوتا ہے، زمزم شریف میں ڈبو کے کفن لے آتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں سر کچھ نہیں ہونا، ہر شخص نے اپنے بال کے مطابق اٹھایا جانا ہے۔ تسی تو زمزم کفن ڈبو کے لے کے آ رہے ہو نا، صحابہ کرام زمزم نہ استنجا کرتے سن جی، غسل کرتے تھے۔ ظاہر ہے مکے میں تو اور پانی کوئی نہیں تھا نا، تسی تو ویسے استنجا کرنے کو بے حرمتی سمجھو گے، لیکن مکے میں تو یہی پانی تھا نا یار۔ مطلب یہ تو نہیں کہ وہاں کو ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے ہوئے تھے کہ سمندر سے پانی آتا تھا، پینے کے لیے بھی وہی تھا، اللہ کا معجزہ زمزم۔ اور آپ لوگ یہ عقیدہ بنائے ہوئے ہوں، میں اب کچھ اشارتاً بات کر رہا ہوں، کہتے نہیں وہ فلاں جب فوت ہوئے تھے نا، انہوں نے کہا کہ حضور کے جو ناخن ہیں نا وہ میری آنکھوں میں رکھ دینا۔ ہاں سمجھ آ رہی تو انہوں، ان کے بال مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔ سرکار اس طرح کرنے سے کسی شخص کے دنیا میں کیے ہوئے جرائم معاف نہیں ہوتے، اشارتاً بات کی ہے، سمجھ گئے وہ۔